बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका ने मशरिक़ वस्ती में एक और पेशरफ्त करते हुए कतर और खलीज के दीगर ममालिक के दरमियान टूटे तल्लुकात फिर से जोड़ने की कोशिशें शुरू की हैं। इत्तलाआत के मुताबिक इस ज़मन में उसे कुछ कामयाबियाँ भी हासिल हुई हैं। इन दिनों आलमी सियासत में ज़्यादातर तब्दीलियाँ मशरिक़ वस्ती में ही हो रही हैं। अभी अरब ममालिक और इसराइल के दरमियान तल्लुकात का चर्चा था कि कतर और सऊदी अरब में तल्लुकात की बहाली की खबरें भी सामने आ गईं। कतर खलीज ताउन कौंसिल का रुकन था, जिसे सऊदी अरब की सरपरस्ती हासिल है। इस कौंसिल में मिस्र, यूएई, बहरैन, सऊदी अरब और कुवैत शामिल हैं, जबकि कतर भी इसका हिस्सा था। लेकिन मार्च 2017 में कौंसिल ने पहले तो इसे एक सख्त अल्टीमेटम दिया और फिर खलीज ताउन कौंसिल से निकाल दिया। मज़ीद डिस्कस करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर दबा दें। बात यहीं ख़त्म नहीं हुई। इन 5 ममालिक ने कतर से सफारती तल्लुकात भी तोड़ लिए। यूँ कतर खिते में तनहा रह गया। बादशाह इन ममालिक की जानिब से कतर की नाकाबंदी कर दी गई, जिसके सबब उसे मुआशी और सियासी दोनों शोबों में सख्त आजमाइश से गुजरना पड़ा। रवां माह के आगाज़ में खबर आई कि अमेरिका ने सालसी करते हुए तल्लुकात बहाल करवाने की कोशिश की और शायद चंद ही दिनों में इसका बाकायदा ऐलान भी हो जाए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के सीनियर मुशीर जैरेड कुशनर ने इस सिलसिले में पहले सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और फिर कतर के अमीर से मुलाकात की। मुबस्सिरीन का कहना है कि इन मुलाकातों में ताल्लुकात की बहाली से मुतल्लिक इक़दामात पर बातचीत की गई। वाज़ेह है जैरेड कुशनर सदर ट्रंप के दामाद हैं और वो मिडल ईस्ट की अमेरिकी पॉलिसी में अहम किरदार के हामिल हैं। कहा जा रहा है कि कतर डिप्लोमेसी के पहले मरले में सऊदी अरब और कतर के दरमियान तल्लुकात बहाल होंगे, फिर दीगर ममालिक से बात होगी। मिडल ईस्ट के बदलते मंजरनामे में अगर इस तब्दीली या वापसी के सफ़र को देखा जाए तो ट्रंप इंतज़ामिया की मशरिक़ वस्ती की पॉलिसी के तसलसल की ये आखिरी कड़ी नज़र आती है, जिसका मकसद अरब ममालिक और अमेरिका को मज़ीद करीब लाना है। 3 साल से ज़्यादा होने को हैं कि सऊदी अरब और कतर एक दूसरे के खिलाफ तल्ख बयानात दाग रहे हैं। माहिरीन के मुताबिक अगर इसे कोरोना और तेल की कम कीमतों के पस मंज़र में देखा जाए तो बहुत सी चीज़ें सामने आएंगी। मौजूदा आलमी सूरत हाल अरब ममालिक के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो रही है और फिर यह कि अतराफ़ के ममालिक पर भी इसके मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। ख़ास तौर पर उन ममालिक में मुलाजमत करने वाले लाखों तारकीन वतन इन हालात से बराह रास्त मुतासर हुए हैं। ये वो अरब ममालिक हैं जो तेल की दुनिया के बादशाह कहलाते हैं और इनकी मईशतें इसी से ही वाबस्ता हैं। ये ममालिक तेल पैदा करने ममालिक की तंजीम ओपेक के रुकन हैं। यही तंजीम तेल की कीमतों का तयन करती है। इन अरब ममालिक की आबादी का एक बड़ा हिस्सा उन तारकीन वतन पर मुश्तमिल है जिनका तल्लुक मलेशिया तक फैला हुआ है। इत्तलाआत के मुताबिक ताज़ा अमरीकी डिप्लोमेसी के तहत कतर, सऊदी अरब और बहरैन की एयरलाइंस को एक दूसरे की फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त होगी। इससे मुनक़ता राब्ते दोबारा इस्तवार किए जा सकेंगे। जब तल्लुकात मुनक़ता हुए थे उस वक्त कतर पर ज़मीन, फ़िज़ा और समुद्री रास्ते बंद कर दिए गए थे, जिससे उसकी तिजारत को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँचा। इस गिराव से उसकी सियाहत भी बैठ गई। ख़ास तौर पर उसकी फ़िज़ाई कंपनी को शदीद धचका लगा, जो मिडल ईस्ट ही नहीं दुनिया भर में एक मोतबर नाम है। तेल तो सप्लाई होता रहा क्योंकि ये बैनुल-अक़वामी मुआहदों के तहत मुख्तलिफ ममालिक को फराहम किया जाता है। ताहम कतर की दरामदात मुतासर हुई। वहाँ कोई बड़ी सनती ढांचा नहीं और पैदावार भी न होने के बराबर है। उसे खाने पीने की अशिया तक दरामद करनी पड़ती हैं। गिराव की वजह से कतर के लिए खुराक मंगवाना भी एक बड़ा मसला हो गया था। उस वक्त ईरान ने उसकी मदद की थी, लेकिन वो भी एक हद तक, क्योंकि खुद ईरान भी मुआशी बुरान का शिकार है। वहाँ अशिया की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। उस पर अमरीकी पाबंदियाँ हैं और मशरिक़ वस्ती की मौजूदा सूरत हाल में कतर का उसके ज़्यादा करीब जाना भी सियासी मुश्किलात में इजाफे का सबब बन सकता था। एक तरफ तेल की कम कीमतों का दबाव और दूसरी जानब इक़्तिसादी नाकाबंदी, इन दोनों ने कतर को मुआशी और इंतज़ामी आजमाइश से दो चार कर दिया था। उस वक्त भी अक्सर मालिक का कहना था कि नाकाबंदी एक हद के अंदर ही रहनी चाहिए क्योंकि इससे इंसानी मसाइल पैदा हो सकते हैं। कतर तेल पैदा करने वाला एक बहुत छोटा सा मुल्क है। इसकी आबादी 27 लाख है, जिनमें अक्सरियत तारकीन वतन की है। इन तारकीन वतन में 7 लाख के करीब पाकिस्तानी और 17 लाख भारतीय हैं। इसकी मैशत का तमाम तर दारोमदार तेल की आमदनी पर है। इसका दुनिया के खुशहाल तरीन ममालिक में शुमार होता है। GDP तमाम बरानों के बावजूद 2020 में $358 बिलियन और फीकस आमदनी $139,910 रही। कतर ने न सिर्फ मशरिक़ वस्ती की सियासत में बहुत मुतहर्रिक किरदार अदा किया बल्कि इर्द गिर्द के ममालिक की सियासत में भी किसी न किसी तरह मुलव्वस रहा। अफ़गानिस्तान के मुतल्लिक़ अमरीका और तालिबान डायलाग और फिर अफ़गान हुकूमत और तालिबान के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात इसी के दारुल-हुकूमत दोहा में हुए। शाम की खाना जंगी में भी ये मुलव्वस रहा और शामी अपोजिशन को माली इमदाद फराहम करता रहा। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उसने सियासत में अपने हुजम से बढ़कर किरदार अदा किया।
امریکہ کا سب سے بڑا فوجی اڈہ قطر میں ہی ہے اور 9/11 کے بعد ہونے والی افغان جنگ میں نیٹو افواج کو سپلائی بھی وہیں سے ہوتی رہی۔ کہا جاتا ہے کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد آرمز کی سپلائی کا سب سے بڑا ایئر برج قطر اور کابل کے درمیان قائم کیا گیا تھا۔ یہ سب باتیں قطر کی معاشی اور فوجی اہمیت کا احساس دلاتی ہیں۔ اس کی سرحدیں خلیج فارس اور خلیج عرب دونوں سے ملتی ہیں۔ ظاہر ہے ایک ایسا ملک جو دولت مند ہو اور اسٹریٹجک اہمیت بھی رکھتا ہو تو اس سے اس کردار کی توقع کی جا سکتی ہے۔ پاکستان اور قطر کے درمیان قریبی تعلقات ہیں، اس لیے دوحہ مذاکرات میں اسلام آباد نے بڑھ چڑھ کر سہولت کا کردار ادا کیا۔ خلیج تعاون کونسل، جس کا قطر رکن تھا، بنیادی طور پر یمن کی جنگ کے بعد قائم کی گئی۔ اس کا مقصد ایران کی ان کوششوں کو شکست دینا تھا جو وہ حوثی باغیوں کی مدد کے ذریعے سعودی عرب کے خلاف کر رہا تھا۔ شروع میں قطر اس میں شامل رہا، لیکن پھر مارچ 2017 میں اچانک کونسل کے باقی ارکان نے اس پر ایران کی درپے حمایت کا الزام عائد کر دیا۔ پہلے تو خلیجی ممالک نے زبانی الزامات لگائے، لیکن پھر ایک 13 نکاتی الٹیمیٹم اسے تھما دیا۔ اس میں یہ سنگین الزام بھی تھا کہ قطر ایران اور دہشت گردی کو سپورٹ کر رہا ہے۔ قطر نے ان الزامات کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے بات چیت پر رضامندی کا اظہار کیا۔ اس الٹیمیٹم کی ایک شق یہ بھی تھی کہ الجزیرہ ٹی وی کو بند کر دیا جائے، جس کا ہیڈ کوارٹر دوحہ میں۔ کہا گیا کہ الجزیرہ ٹی وی کونسل کے ارکان کے خلاف پراپیگنڈا اور ایران کو سپورٹ کرتا ہے۔ یاد رہے یہ وہی زمانہ تھا جب ٹرمپ کو صدارت سنبھالے 2 ماہ کا عرصہ ہوا تھا، اس لیے قطر اور خلیج کونسل کے ارکان کو قریب لانے کی کوئی کوشش نہیں کی گئی اور دونوں سے الگ الگ گرمجوشی کے ساتھ تعلقات رکھے گئے۔ ماہرین کے مطابق اس کی ایک وجہ شاید یہ بھی تھی کہ سعودی عرب کے ولی عہد ٹرمپ کی خارجہ پالیسی میں بہت اہم ہو گئے تھے۔ یہی سبب ہے کہ حالیہ دورے میں بھی جیرڈ کشنر پہلے سعودی عرب گئے اور اسے اعتماد میں لیا۔ اگر دیکھا جائے تو سعودی عرب اور قطر کے درمیان کوئی خاص اور سنجیدہ مسائل نہیں ہے، لیکن یمن کی خانہ جنگی اور پھر حوثی باغیوں کے ریاض پر پے در پے حملوں نے وہ موقع نہیں آنے دیا جس میں ان عرب ممالک کے درمیان کسی قسم کے مذاکرات ہو پاتے۔ ٹرمپ چونکہ جنوری میں وائٹ ہاؤس سے چلے جائیں گے، اس لیے ان کی خواہش ہے کہ مشرق وسطیٰ میں یہ آخری معاملہ بھی امریکی مفادات کے مطابق طے کر دیا جائے۔ مصر کی فوجی حکومت کو الجزیرہ ٹی وی سے بہت زیادہ شکایات ہیں اور اس نے بار بار یہ الزام دہرایا ہے کہ یہ ٹی وی نیٹ ورک اس کے عدم استحکام کے لیے کام کر رہا ہے۔ اسے اخوان کی سابق حکومت کی حمایت پر شدید تحفظات ہیں۔ سعودی عرب کا کوئی ایسا معاملہ نہیں اور اس نے جیرڈ کشنر سے بات چیت میں بہت سے الزامات پر اصرار نہ کرنے کا عندیہ دیا جس سے قطر اور سعودی عرب میں اعتماد سازی ممکن ہو سکے گی۔ یاد رہے کہ دونوں ممالک کے درمیان ایک عظیم الشان منصوبہ زیر غور رہا ہے جس کے تحت دونوں کی زمینی سرحد پر ایک بڑی نہر کھودی جائے گی، جس کے بعد قطر ایک جزیرہ بن جائے گا اور اس کے چاروں طرف پانی ہوگا۔ نو منتخب امریکی صدر جو بائیڈن نے اپنی الیکشن مہم اور اس کے بعد بھی کہا تھا کہ ایران کے ساتھ نیوکلیر ڈیل جیسا کوئی معاہدہ کرنا چاہیں گے۔ اس پس منظر میں دیکھا جائے تو امریکہ اس مرتبہ زیادہ متحد رویہ اختیار کرنا چاہتا ہے۔ ایک طرف تو اس کی سرپرستی میں کئی عرب ممالک اور اسرائیل کے درمیان سفارتی تعلقات قائم ہوئے ہیں جن میں متحدہ عرب امارات اہم ہے۔ اس کے ساتھ امریکہ کی یہ بھی خواہش ہے کہ خلیج کے ممالک قطر سے اختلافات ختم کر لیں تاکہ جب ایران کے ساتھ مذاکرات کی ٹیبل پر دوبارہ بیٹھے تو کسی قسم کی کم زوری ظاہر نہ ہو۔ حال ہی میں ایران کے صف اول کے سائنسدان محسن فخری زادے کے قتل نے معاملات مزید پیچیدہ بنا دیے ہیں۔ ایران کی رہبر کونسل نے صدر روحانی کی حکومت کو حکم دیا ہے کہ وہ یورینیم افزودگی 20% بڑھا دے، تاہم صدر روحانی نے معاملہ فہم سے لیا ہے۔ انہوں نے سائنسدان کے قتل کے معاملے میں بدلہ لینے کو بھی مؤخر کیا۔ اسی طرح افزودگی کے معاملے پر بھی اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کیا کیونکہ ان کے خیال میں اس کے بعد امریکہ ہی نہیں یورپی ممالک سے بھی دوبارہ بات کرنا مشکل ہوگی۔ ایران اس امر کا اعادہ کرتا رہتا ہے کہ وہ ایٹمی ہتھیار نہیں بنائے گا، لیکن اگر یورینیم کی افزودگی بڑھتی ہے اور ساتھ ہی بین الاقوامی ایٹمی ایجنسی کے انسپکٹر کو پلانٹس کے معائنے کی اجازت روک دی جاتی ہے تو پھر یہ ایران کی جانب سے اس نیوکلیر ڈیل کو ایک طرح سے مسترد کرنا سمجھا جائے گا جس پر وہ اس کے نفاذ سے عمل کر رہا ہے۔ اسی لیے جو بائیڈن نے افزودگی بڑھانے کی خبر کے ساتھ ہی بیان دیا کہ وہ اس کے بعد ایران سے بات نہیں کر سکیں گے۔ اس پس منظر میں دیکھا جائے تو قطر اور خلیج کے ممالک میں دوبارہ تعلقات ضروری ہو جائیں گے کیونکہ اسی طرح ایران کو یہ پیغام دینا ممکن ہوگا کہ کوئی بھی عرب ملک اس کے ایٹمی پاور بننے کی حمایت نہیں کرتا۔ دوسری جانب عرب ممالک کو اسرائیل کی شکل میں ایک ایٹمی طاقت کی دوستی مل گئی ہے۔ نہ صرف چین اور روس اس کی ایڈوانس ٹیکنالوجی کے مترف ہیں بلکہ وہ اس سے ہتھیار بھی خریدتے ہیں۔ اسرائیل اور ایران کی دشمنی کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے، اس کا تازہ اظہار ایٹمی سائنسدان کی ہلاکت کی صورت میں بھی دیکھا جا سکتا ہے جسے ایران کے بقول انتہائی جدید طریقے سے ریموٹ اور سیٹلائٹ کنٹرول ہتھیار سے قتل کیا گیا۔ جائے وقوع پر کوئی شخص موجود نہیں تھا۔ اسرائیل ایران سے نیوکلیر ڈیل کی کھلے عام مخالفت کرتا رہتا ہے۔ غالباً یہ سب دیکھ کر ہی ٹرمپ انتظامیہ نے فیصلہ کیا تھا کہ ایران کو گھیرنے کے لیے وہ اقدامات کیے جائیں، اول عرب ممالک اور اسرائیل کے سفارتی تعلقات قائم ہوں اور دوم عرب ممالک کے درمیان پڑنے والی دراڑیں پر کی جائیں۔ قطر سے سعودی عرب اور دیگر عربوں کے تعلقات کی بحالی اس ڈپلومیسی کا ایک اہم جزو ہے۔
ٹرمپ کا دور ختم ہو رہا ہے، تاہم وہ بنیادیں فراہم کرنے جا رہے ہیں جس پر اسی پالیسی کو آگے بڑھایا جائے گا۔ امریکہ جیسے ممالک کی خارجہ پالیسی لانگ ٹرم اہداف اور مفادات کی بنیاد پر بنائی جاتی ہے، وہاں کسی کے آنے جانے سے کم ہی فرق پڑتا ہے۔ ایران کے معاملے میں صدر اوباما نے کچھ نرمی دکھائی، اس سے نیوکلیر ڈیل کی، لیکن وہ امریکی پابندیاں نہ ہٹا سکے کیونکہ دونوں ایوان پابندیوں کے حق میں نہیں تھے۔ اس طرح شمالی کوریا اور چین کے معاملے میں بھی اوباما اور ٹرمپ دور کی پالیسی میں تسلسل برقرار رہا۔ اگر مغربی ایشیا میں دیکھیں تو اوباما کی سب سے بڑی خواہش تھی کہ افغانستان سے فوجیں واپس بلا لی جائیں اور طالبان افغان حکومت میں کوئی سمجھوتہ ہو جائے تاکہ وہاں امن کا قیام ممکن ہو۔ وہ اس میں کامیاب نہ ہوئے، لیکن ٹرمپ نے 2 معاہدوں کے ذریعے تقریباً یہ کام مکمل کر لیا۔ قطر اور عرب ممالک کے درمیان ہم آہنگی امریکی پالیسی کا اہم جزو ہے، یہ اگلے دور میں بھی اس طرح جاری رہے گی۔ اور آخر میں میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں، میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو وقت پر ملتی رہے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔